میں ہوں یمنا سحر اور لے کے آئی ہوں آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو۔ عزیزو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ سیکھا کہ خدا کون ہے اور کیسا ہے، لیکن انسان کے لیے یہ ناممکن سی بات ہے کہ خدا کو مکمل طور پر جانے اور سمجھے۔ اسی ویڈیو میں ہم خدا کی ذات کو زبور، توریت اور صحائف انبیاء کی مدد سے بآسانی سمجھیں گے۔ خدا نے انسان کو تمام مخلوقات سے بڑھ کر بنایا اور تمام مخلوقات سے بڑھ کر محبت کی۔ خدا ازلی اور ابدی ہے، اور خدا نے جو کچھ کہا وہ وجود میں آ گیا۔ اور جب ہم تخلیق پر غور کرتے ہیں تو ہمارے لیے سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ خدا نے اس کام کو کیسے اکیلے سر انجام دیا۔ لیکن ہم خدا کی ذات کو جتنا جاننے کی کوشش کریں گے، ہم اتنا ہی خدا کی محبت میں بڑھتے چلے جائیں گے۔ لیکن خدا کی محبت ہی ہمیشہ پہل کرتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کے ذہن میں جتنے سوالات ہیں ان کے جوابات آپ کو مل سکیں گے، اور خدا کی ذات کے بارے میں ہم جو کچھ سیکھیں گے وہ آپ کے ایمان کو اور مضبوط کرے گا۔ ہم آج سیکھیں گے کہ خدا کی محبت کیا ہے اور خدا اپنی محبت کو کیسے ظاہر کرتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، پچھلے سبق میں ہم نے خدا کو بطور خالق اور قادر مطلق سمجھا۔ اسی کی روشنی میں ہمیں خدا کی پروردگاری کے متعلق بھی سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے۔ اس سیشن میں میں اور پاسٹر بنسن گل اس بات پر غور کریں گے کہ خدا سب کا پروردگار ہے۔ جی ہاں نوشاد صاحب، بطور مخلوق ہم اپنے خالق کے بہت پیارے ہیں، اور وہ اپنی مخلوق کو سب کچھ مہیا کرتا ہے اور ان کا خیال بھی رکھتا ہے۔ میں زبور 104 اور اس کی 10ویں، 14ویں اور 27ویں سے 29ویں آیات پڑھنا چاہوں گا۔ زبور نویس ان الفاظ میں خدا کی پروردگاری کا اظہار کرتے ہوئے یوں لکھتے ہیں: وہ وادیوں میں چشمے جاری کرتا ہے جو پہاڑوں میں بہتے ہیں، وہ چوپایوں کے لیے گھاس اگاتا ہے اور انسان کے کام کے لیے سبزہ، تاکہ زمین سے خوراک پیدا کرے۔ ان سب جانداروں کو تیرا ہی آسرا ہے، تاکہ تو ان کو وقت پر خوراک دے۔ جو کچھ تو دیتا ہے یہ لے لیتے ہیں، تو اپنی مٹھی کھولتا ہے اور یہ اچھی چیزوں سے سیر ہوتے ہیں۔ تو اپنا چہرہ چھپا لیتا ہے تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو ان کا دم روک لیتا ہے اور یہ مر جاتے ہیں اور پھر مٹی میں مل جاتے ہیں۔ پھر زبور 145 کی 15ویں اور 16ویں آیت میں زبور نویس یوں لکھتا ہے: سب کی آنکھیں تجھ پر لگی ہیں، تو ان کو وقت پر ان کی خوراک دیتا ہے۔ تو اپنی مٹھی کھولتا ہے اور ہر جاندار کی خواہش پوری کرتا ہے۔ بہت خوب، یہ بیان واقعی بہت خوبصورت ہے۔ کیا پچھلے سبق کی طرح آپ کوئی عملی واقعہ سنا سکتے ہیں؟ یوں ہمیں سمجھنے میں زیادہ مدد ملے گی۔ جی بالکل، میں شیئر کروں گا اپنے ناظرین کے ساتھ بھی۔ ویسے تو توریت شریف اور صحائف انبیاء میں بے شمار واقعات موجود ہیں، جیسا کہ عام طور پر ہم نے اکثر سنا ہوگا۔ خدا تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو 40 برس تک آسمان سے خوراک نازل فرمائی، جسے من کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ خروج کی کتاب 16ویں باب میں درج ہے۔ ایک ایسا واقعہ جو مجھے بھی بہت دلچسپ لگتا ہے اور آپ بھی یقیناً اس سے برکت پائیں گے، میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ حضرت ایلیاہ، جن کو حضرت الیاس کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، بنی اسرائیل میں ایک نبی ہو گزرے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے ان کے ذریعے انسانوں کو راہ راست پر آنے کے مقصد سے یہ پیغام پہنچایا۔ حضرت ایلیاہ اپنی قوم کے لوگوں کو مخاطب کر کے یوں کہتے ہیں کہ خدا کی حیات کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں، ان برسوں میں نہ اوس پڑے گی نہ مے برسے گا جب تک میں نہ کہوں۔ نوشاد صاحب، یہ واقعہ ہمیں پہلا سلاطین 17ویں باب میں ملتا ہے، اور جیسا ایلیاہ نے کہا تھا خدا کے نبی نے، ویسا ہی ہوا کہ نہ تو بارش پڑی نہ ہی اوس، اور نتیجتاً پانی کی قلت کی وجہ سے اس علاقے میں خشک سالی اور قحط برپا ہوا۔ لیکن خدا نے حضرت الیاس یعنی ایلیاہ نبی کو ایک دن بھی بھوکا نہ رہنے دیا، اور آپ جانتے ہیں وہاں پر لکھا ہے کہ کوے اس کے لیے صبح کو روٹی اور گوشت اور شام کو بھی روٹی اور گوشت لاتے تھے۔ پہلا سلاطین 17واں باب اس کی 16ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں۔ اور اسی طرح خدا پانی بھی قریبی ندی سے مہیا کرتا تھا، اور جب وہ ندی بھی سوکھ گئی تو خدا تعالیٰ نے ایلیاہ نبی کو ایک اور علاقے میں ایک بیوہ خاتون کے گھر بھیجا۔ اس بیوہ کے پاس مٹھی بھر آٹا اور مٹکے میں تھوڑا سا تیل تھا، اور وہ آٹا اور تیل خشک سالی اور قحط کے پورے وقت میں ختم نہ ہوا۔ ہے نا خدا کی پروردگاری کا خوبصورت اظہار۔ واہ، خدا واقعی پروردگار ہے اور اپنی قدرت سے ان حالات میں بھی مہیا کرتا ہے جب ممکن نہ ہو۔ کیا ہم بھی خدا کی ایسی قدرت کا تجربہ کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، ویسے تو خدا ہر روز اور ہر وقت اپنی قدرت ہم پر ظاہر کرتا ہے، مگر مشکل ترین حالات میں بھی خدا اپنے لوگوں کو مہیا کرتا ہے۔ جیسے کہ توریت شریف میں
34वें ज़बूर और उसकी 10वीं आयत में यूँ मरकूम है, बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं, पर खुदावंद के तालिब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। उसकी परवरदिगारी का तजुर्बा करने के लिए उस पर मुकम्मल तौर पर इन्हिसार और तवक्कुल करना अज़हद ज़रूरी है। जैसा कि हमने खुदा के कलाम में से मिसालों पर गौर किया, इसके लिए तकाज़ा खुदा ताला की ज़ात के साथ जुड़े रहना और उसकी मर्ज़ी को पूरा करना है। खुराक के साथ इंसान ये भी चाहता है कि वो महफूज भी रहे। खुदा ताला ही बेहतरीन मुहाफ़िज़ है। और इसी नुक्ते के साथ हम अपने अगले सेशन की तरफ या अगले पॉइंट की तरफ पढ़ेंगे कि खुदा को बतौर मुहाफ़िज़ हम कैसे जान सकते हैं। जी हाँ, हमारा दूसरा सेशन इसी अहम नुक्ते पर मबनी है कि खुदा ताला सबकी मुहाफ़ज़त करता है। खुदा ताला जहाँ बिला इम्तियाज़ सबको खुराक मुहैया करता है और बिला तफरीक हर इंसान को ज़िंदगी की हदूद के मुताबिक अपनी मुहाफ़ज़त से भी फैज़याब करता है, वो किसी भी इंसान की हलाकत नहीं चाहता। ना तो उसे मोमिन की मौत से तस्कीन होती है और ना ही किसी काफिर की हलाकत से उसे खुशी होती है, बल्कि उसकी ख्वाहिश और मर्ज़ी ये है कि इंसान उसकी तरफ से मुकर्रर करदा ज़िंदगी की हदूद के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे और उसके अयाम पूरे करे। लेकिन ये बात भी याद रखने की ज़रूरत है कि खुदा की हुक्म अदूली करने पर सज़ा भी मिलती है, क्योंकि वो आदल और मुनसिफ है। और खुदा का कलाम हमें बताता है हिजकियल नबी के सहीफ़े में उसके 33वें बाब की 11वीं आयत में हम देखें तो खुदा फरमाता है कि मुझे अपनी हयात की कसम कि शरीर के मरने पर मुझे कुछ खुशी नहीं, बल्कि इसमें है कि शरीर अपनी राह से बाज आए और ज़िंदा रहे। खुदा ने लोगों को खाने को मुहैया किया और फिर हमने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को देखा कि किस तरीके से उसने सब कुछ जो है वो मुहैया किया और इस चीज़ को हमने बड़े अच्छे तरीके से जान भी लिया। अभी आपने कहा कि खुदा मुहाफ़िज़ है। क्या आप इस बात को किसी मिसाल के साथ समझा सकते हैं कि हमारे सामने इस हकीकत को आसानी से समझ जी सकें? बिल्कुल, हम इसी नुक्ते को भी आगे लेकर चलेंगे कि खुदा हमारा मुहाफ़िज़ है और वो इसके साथ साथ अदल भी करने वाला है। अच्छा आपने नुक्ता उठाया, पिछले सबक में हमने सदूम और अमूरा की तबाही के ताल्लुक से बात की थी। उनकी तबाही खुदा के इंसाफ का तकाजा था, वहाँ पर खुदा हमें बतौर आदिल मुनसिफ दिखाई देता है। मगर इस वाक़े में हज़रत लूत के बारे में हम देखते हैं और उनके घराने के बारे में कि फ़रिश्तों के वसीले उस शहर से उनको निकाला गया और खुदा बतौर मुहाफ़िज़ वहाँ पर हमें दिखाई देता है। ये बात हम समझ चुके हैं। मेहरबानी फरमाकर किसी और मिसाल से मज़ीद वाज़ेह कीजिएगा। एक और वाक़या मैं शेयर करता हूँ, ऐसा ही एक वाक़या जो बहुत मशहूर है, आपने सुन रखा होगा और हमारे नाज़रीन भी बखूबी से वाकिफ़ हैं। हज़रत नूह के दौर में आने वाला पानी का तूफ़ान, जिसमें खुदा ताला ने नूह के ख़ानदान को महफूज रखा। और ये बात भी काबिल गौर है कि आज हम उस तूफ़ान में बचे हुए लोगों की बहुत बदौलत मौजूद हैं। आपने कहा कि खुदा ने हज़रत नूह और उसके ख़ानदान को महफूज रखा। तो क्या खुदा ताला सिर्फ मोमिनों की ही मुहाफ़ज़त करता है? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। खुदा सब बनी आदम को बिला इम्तियाज़ ज़िंदा रहने का हक़ अता करता है। वो नहीं चाहता कि कोई भी इंसान हलाक हो, बल्कि वो तो हर इंसान को संभालता और महफूज रखता है। हज़रत दाऊद ज़बूर 36 की 7वीं आयत में फरमाते हैं, ए खुदा तेरी शफ़क़त क्या ही बेशकीमत है, बनी आदम तेरे बाजुओं के साए में पनाह लेते हैं। इसके साथ साथ हमें याद रखना है कि मोमिनों ने खुदा की हैरत अंगेज़ मुहाफ़ज़त का तजुर्बा अपनी ज़िंदगी में बारहा किया है। यानी जो उस पर ईमान रखते हैं, खुदा पर ईमान रखने वाले खुदा की मुहाफ़ज़त का तजुर्बा करते हैं। हज़रत दाऊद के मुतालिक मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो बनी इस्राइल के बादशाह हो गुज़रे हैं। उनकी ज़िंदगी में बेशुमार मुश्किलात और दुश्मनों के घेराव का ज़िक्र हमें सहाइफ़ अंबिया बिलखुसूस हज़रत सैमुअल की दोनों कुतब में मिलता है। उन्होंने नौमरी में फ़लस्ती ताकतवर पहलवान जाति जूलियत को शिकस्त देकर उसका सर कलम कर दिया, जिसकी वजह से बनी इस्राइल में उनको खूब पजीराई मिली, जो उस वक्त के बादशाह के लिए हसद और कीने का बाइस बनी और वो हज़रत दाऊद की जान का दुश्मन बन गया। दिन रात वो उनके ताक़ुब में रहा कि मौका मिलते ही उनको कत्ल कर दे। तहम खुदा ताला ने उनके ख़िलाफ़ तमाम अज़ाइम को नाकाम बना दिया और इसी तजर्बे को ज़बूर नवीस खुदा के बंदे दाऊद ज़बूर में यूँ लिखते हैं,
جو کہ ہم زبوری کان میں اس کی پہلی 3 آیات میں پڑھتے ہیں۔ جو حق تعالیٰ کے پردے میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سائے میں سکونت کرے گا۔ میں خداوند کے بارے میں کہوں گا وہی میری پناہ اور میرا گڑھ ہے، وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے، کیونکہ وہ تجھے صیاد کے پھندے سے اور مہلک وبا سے چھڑائے گا۔ حضرت داؤد نے خدا تعالیٰ پر جس توکل کی بات کی ہے، آج کے دور میں ہم اس کا اپنی زندگی میں کس طرح اطلاق کر سکتے ہیں؟ تھینک یو۔ میں چاہتا تھا کہ اس پر بھی ہم غور کریں کہ خدا کے ان لوگوں نے خدا کی محافظت کا تجربہ کیا، تو آج ہم اپنی زندگی میں اس کا کس طور سے تجربہ کرتے ہیں۔ آپ کے اس سوال میں اس نقطے کی جو بنیادی بات ہے، مرکزی بات ہے، اس پر توجہ دلائی گئی ہے۔ یہ بات سادہ مگر آج کے دور میں بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ ہم ایسے بہت سے مشکل اوقات میں محض اپنی ترکیبوں، اپنے عقل و فہم اور منصوبہ سازی سے نکلنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنی کوشش کرتے ہیں کہ اپنی مشکلوں میں سے نکل سکیں۔ ایسے اوقات میں خدا تعالیٰ کے بندوں کی زندگیوں سے ان مثالوں پر غور کرتے ہوئے درست اصول کی مشق کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر میں کسی خاص نمونے کی پیروی کی بجائے مسائل کی نوعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے خدا تعالیٰ کے اصول کی پیروی کی بات کروں گا۔ خدا تعالیٰ محافظ ہونے کے ناطے ہمیں اپنی پناہ میں رکھتا ہے، اور اس پر توکل کرنے والے اس کی محافظت کا تجربہ کرتے ہیں، اور جو اس سے دور ہیں ان کی بہتری اور بھلائی چاہتا ہے، اور ان کو ہدایت بھی کرتا ہے تاکہ وہ بھی بچ سکیں، کیونکہ وہ سب سے پیار کرتا ہے۔ اور اس کو میں اس طرح سے بیان کروں گا کہ ہم خدا سے ایسے توقع نہ کریں کہ اگر میرے پاس آج کچھ کھانے کو نہیں ہے تو میں کہوں کہ اسی طرح سے خدا اگر کووں کے ذریعے مدد کرے گا، مہیا کرے گا، تو میں اس پر ایمان لاؤں گا، یقین کروں گا۔ نقطہ یہ ہے کہ ایسے اصول نہیں لینے کہ ایز اٹ از یا اسی طرح سے خدا جو ہے وہ میری مدد کرے گا، بلکہ خدا پر بھروسہ رکھنا ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے مدد کرنے کی اور محافظت کرنے کی، مہیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ نقطہ بنیادی یہ ہے کہ وہ مجھ سے اور ہم سب سے پیار کرتا ہے۔ اگلے سیشن میں ہم خدا کو بطور ہادی دیکھیں گے کہ وہ پھر ہماری ہدایت بھی کرتا ہے، ہماری رہنمائی بھی کرتا ہے۔ جی، ہم یہ سیکھ چکے ہیں کہ خدا انسان سے محبت رکھتا ہے۔ اگر واقعی وہ انسان سے محبت رکھتا ہے تو وہ کیا کوئی ایسے اقدام بھی کرتا ہے کہ انسان کو گناہ کرنے سے روکے؟ جی نوشاد صاحب، میں اس پر بات کرنا چاہوں گا، چونکہ خدا محبت ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کوئی انسان بھی اس سے دور رہ کر ہلاک نہ ہو۔ اس لیے اس نے انسان کی ہدایت اور برکت کے لیے 2 خاص انتظام کیے ہیں۔ اول، اپنے انبیاء کرام کو بھیجا تاکہ وہ خدا کی مرضی انسان پر ظاہر کرے، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا ہم سے محبت رکھتا ہے اور خدا ہماری محافظت بھی کرتا ہے، اور وہ گناہ گار کو بھی روکتا ہے کہ وہ برائی کی طرف نہ جائے، ہلاکت کی طرف نہ جائے، بلکہ راہ راستی پر آئے۔ دوسری اہم چیز جو ہمیں دکھائی دیتی ہے جس کے ذریعے سے خدا ہدایت انسان کو کرتا ہے، اپنے انبیاء کرام کے وسیلے سے ہی اپنی شریعت کو تحریر کروایا، اور انسان اس کے مطابق عمل کر کے خدا کی خوشنودی کو حاصل کر سکتا ہے اور زندہ بھی رہ سکتا ہے۔ خدا کے کلام میں، اس کی شریعت میں زندگی ہے۔ خدا نے اس زمین پر اپنے نبی کیوں برپا کیے؟ یہ بھی اہم سوال ہے کہ ہم، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ خدا اپنی مرضی کو ظاہر کرنے کے لیے انبیاء کو بھیجتا رہا۔ خدا نے انبیاء کو دنیا میں اس لیے بھیجا کہ ان کا آنا انسان کے لیے برکت اور زندگی کا باعث ہو، اور اسی طرح شریعت الہی کا واحد مقصد بھی انسان کو زندگی عطا کرنا تھا، موت سے بچانا تھا۔ جب خدا نے حضرت ابراہیم یعنی ابراہیم کو اپنی خدمت کے لیے چنا تو ان سے فرمایا، سو تو سب قوموں کے لیے باعث برکت ہو۔ پھر مزید فرمایا کہ تیری نسل کے وسیلے سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی۔ پیدائش 12ویں باب کی 2 اور پھر پیدائش 22ویں باب کی 18ویں آیت میں ہم اس وعدے کو پڑھتے ہیں۔ انبیاء اور شریعت الہی کی تعلیم یہ ہے، خدا ہر انسان سے بلا امتیاز پیار کرتا ہے، اور سب انسان ایک خاندان ہے، اور ہر شخص اس عالمگیر خاندان یا عالمگیر مساوات کا حصہ ہے۔ یہی حقیقت ہے جسے تسلیم کرنے سے تعصب اور نفرت کی تمام دیواریں گر جاتی ہیں۔ جب کوئی شخص یہ قبول کر لیتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک سب انسان قابل قدر ہیں اور سب انسانوں سے خدا پیار کرتا ہے، تو وہ یہ قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ ہر انسان کو جینے کا حق ہے، اس کا تعلق خواہ کسی بھی مذہب اور عقیدے سے کیوں نہ ہو۔ خدا یقینی طور پر ہر ایک سے محبت رکھتا ہے۔ جی، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ خدا اپنی محبت کا اظہار کیسے کرتا ہے؟
خدا اپنی محبت کا اظہار اپنے رحم کے ذریعے کرتا ہے۔ میں پھر زبور میں سے پڑھنا چاہوں گا، زبور 103 اور اس کی 8ویں سے 12ویں آیت میں یوں لکھا ہے: خداوند رحیم اور کریم ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی، وہ سدا جھڑکتا نہ رہے گا، وہ ہمیشہ غضبناک نہ رہے گا۔ اس نے ہمارے گناہوں کے موافق ہم سے سلوک نہیں کیا اور ہماری بدکاریوں کے مطابق ہم کو بدلہ نہیں دیا، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر اس کی شفقت ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ جیسے پورب پچھم سے دور ہے ویسے ہی اس نے ہماری خطائیں ہم سے دور کر دیں۔ نوشاد صاحب، ہمیں ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کس طرح سے اپنی محبت کا اظہار اپنے لوگوں کے ساتھ کرتا ہے، اور وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، اور پھر گناہ گاروں کو بھی کس طرح سے وہ معاف کرتا ہے، ان پر رحم کرتا ہے اور اپنے قہر کو ان پر نازل نہیں کرتا۔ اور جیسے آخر میں نے پڑھا کہ اسی قدر اس کی شفقت ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں، جیسے پورب پچھم سے دور ہے ویسے اس نے ہماری خطائیں ہم سے دور کر دی۔ بہت شکریہ بنسن صاحب۔ ناظرین، ہم سیکھ چکے ہیں کہ خدا تعالیٰ سب کو بلا امتیاز مہیا کرتا ہے، ایماندار بھی اس کی دست شفقت سے سیر ہوتے ہیں، اور بے دینوں کے لیے بھی اس کی مٹھی کھلی رہتی ہے۔ پھر یہ بھی کہ خدا تعالیٰ سب بنی آدم کو بلا امتیاز زندہ رہنے کا حق بھی عطا کرتا ہے۔ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ وہ تو ہر انسان کو سنبھالتا اور محفوظ رکھتا ہے۔ پھر جب کسی سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو وہ فوری طور پر سزا دے کر ہلاک نہیں کر ڈالتا، بلکہ کوئی گناہ گار توبہ کر کے اس کی رحمت کا طلبگار ہو تو وہ شفیق باپ کی طرح اسے گلے لگا لیتا ہے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام اور اپنی شریعت کو اس لیے بھیجا کہ ان کے وسیلہ سے انسان برکت اور زندگی پائے۔ گویا الہی شریعت اور انبیاء کرام انسانی تباہی کا نہیں بلکہ زندگی کا باعث ہیں۔ جی بالکل ناظرین، یہ تمام سچائیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ خدا تعالیٰ ہر انسان سے پیار کرتا ہے۔ وہ بلا امتیاز ہر انسان کو خوراک، تحفظ اور زندگی مہیا کرتا ہے، اور گناہ گاروں کو فوری طور پر ہلاک نہیں کرتا، بلکہ اس کے بجائے انہیں معاف کر کے جینے کا حق عطا کرتا ہے۔ وہ کسی خاص مذہب، قوم اور قبیلے کا خدا نہیں، بلکہ وہ رب العالمین ہے، اس لیے وہ ہر انسان سے پیار کرتا ہے۔ چنانچہ لازم ہے کہ ہم بھی بلا امتیاز مذہب و عقیدہ اور رنگ و نسل ہر انسان سے پیار کریں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں اور انہیں زندہ رہنے کا حق دیں۔ کسی سے کوئی غلطی ہو تو اسے اچھالنے اور نیچا دکھانے کے بجائے برداشت کر کے اسے معاف کرنے کا حوصلہ پیدا کریں۔ جی، یہاں پہ کیا آپ بتائیں گے کہ کیا خدا گناہ گاروں پر رحم کر کے انہیں معاف کرتا ہے؟ یہی اہم سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ ایک طرف خدا عادل ہے، ایک طرف خدا گناہ سے نفرت کرتا ہے، تو کیا خدا گناہ گاروں پر یوں ہی رحم کر دیتا ہے، یوں ہی انہیں معاف کر دیتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ انسانی سرشت ہے کہ وہ قدم قدم پر بھول جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کے خلاف گناہ کرتا ہے، اور اپنے گناہ کے باعث خدا تعالیٰ کے حضور سزاوار اور مجرم بن جاتا ہے۔ تاہم خدا تعالیٰ انسان کی کمزوری سے واقف ہوتے ہوئے اسے ہر وقت معاف کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن خدا سے ڈرتے ہوئے اپنی خطا، اپنے گناہ کو ماننا اور اقرار کرنا ضروری ہے، اور اس گناہ کو ترک کرنا ضروری ہے۔ زبور نویس فرماتے ہیں، زبور 103 اس کی 13ویں اور 14ویں آیت: جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے ویسے ہی خداوند ان پر اس سے ڈرتے ہیں ترس کھاتا ہے، کیونکہ وہ ہماری سرشت سے واقف ہے، اسے یاد ہے کہ ہم خاک ہیں۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہاں، خدا گناہ گاروں پر رحم کر کے انہیں معاف کرتا ہے، لیکن اس کے لیے اس سے ڈرنا اور اپنی غلطی کو ماننا، اس کے حضور میں آنا ضروری ہے۔ یہاں پہ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو خدا فوراً سزا دے دیتا ہے؟ خدا ایسا بھی نہیں کرتا کہ فوری طور پر سزا دے دیتا ہے۔ بعض واقعات میں ہمیں نظر بھی آتا ہے کہ خدا اپنے انصاف کو، اپنے عدل کو ثابت کرتا ہے، اپنی غیوری کو ثابت کرتا ہے، لیکن عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ خدا موقع دیتا ہے۔ جب بھی کسی شخص سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو وہ فوری طور پر اسے سزا دے کر ہلاک نہیں کر ڈالتا، بلکہ ایک شفیق اور مہربان باپ کی مانند اپنے بچھڑے ہوئے بیٹے کی واپسی کے لیے بے چین رہتا ہے۔ اور جیسے ہی کوئی گناہ گار اپنے گناہوں سے پشیمان ہو کر
اس کی رحمت کا طلبگار ہوتا ہے، وہ ایک شفیق باپ کی طرح فوراً اسے اپنے گلے سے لگا لیتا ہے۔ گویا خدا کی محبت اس قدر وسیع و عریض اور گہری ہے کہ کوئی ایسا گناہ گار نہیں جو اس کی محبت اور رحمت سے محروم رہے۔ خدا ہر انسان سے پیار کرتا ہے، اور اس کے پیار کا تقاضا ہے کہ کوئی انسان بھی ہلاک نہ ہو۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان جو اپنے گناہ اور بدی کے باعث اس سے دور ہو گیا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اس کے پاس، اس کے حضور میں لوٹ آئے۔ جی بہت شکریہ بنسن صاحب۔ اس سیشن میں آپ نے خدا کی ذات کے متعلق سچائیاں ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کی۔ امید ہے کہ آپ نے برکت پائی ہوگی۔ اس سبق میں ہم نے سیکھا کہ خدا کس قدر مہربان ہے۔ وہ مہیا بھی کرتا ہے، معاف بھی کرتا ہے، ہدایت بھی دیتا ہے اور محفوظ بھی رکھتا ہے۔ اگر خدا ہمارے ساتھ اتنا بھلائی کرنے والا خدا ہے تو ہم پر بھی فرض ہے کہ ہم بھی دوسروں کے ساتھ بھلائی کریں، اور جب ہم ان اصولوں پر عمل کرتے ہیں تو نہ صرف ہم دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں بلکہ خدا کی نظر میں بھی مقبول ٹھہرتے ہیں۔ اگر خدا رحیم اور کریم ہے تو ہم پر بھی فرض ہے کہ ہم بھی رحم کریں۔ اگر وہ پروردگار ہے تو ہم پر بھی فرض ہے کہ ہم بھی اپنی برکات کو دوسروں کے ساتھ بانٹیں۔ اگر وہ محافظ ہے تو ہم پر بھی فرض ہے کہ ہم دوسروں کے حقوق اور ان کی جان و مال کی حفاظت کا خیال رکھیں۔